یہ چھوٹا سا پرندہ ہاؤس اسپیرو کہلاتا ہے، جسے ہم چڑیا کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو کہ ہمیں دیہاتی علاقوں میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے ان کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہو گئی؟ مارچ 2011 ایکسپریس ٹریبیون کے اندر رپورٹ پبلش کی گئی، جس کے اندر خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے شہروں میں ان کی آبادی 80% تک گر چکی ہے کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اور یہ انتہائی خطرناک انفارمیشن ہے، کیونکہ یہ چڑیا اگر ہمارے ماحول سے غائب ہو جائے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جان لیوا بیماریوں میں گر جائیں گے، جن کا علاج ممکن نہیں۔ لیکن بہت سارے اور بھی فیکٹرز ایسے ہیں جو صرف ہاؤس اسپیروز کو نہیں بلکہ دوسرے پرندوں جو ساؤتھ ایشیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی نسل کشی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1958 میں چائنا کے لیڈر ماؤ نے بھی ایک ایسی ہی غلطی کی تھی، جس کی سزا 4.5 کروڑ لوگوں کو اپنی جان دے کے ادا کرنی پڑی۔ ماؤ نے اگلے 15 سال کے لیے ایک منصوبہ بنایا کہ اکانومی کو ترقی دے کر امریکہ اور برطانیہ کے مد مقابل کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایگریکلچر میں پیداوار کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ماؤ نے گریٹ اسپیروز کیمپین کا آغاز کیا، جس میں چڑیوں، چوہوں، مکھی اور مچھروں کو بالکل ختم کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ خاص کر اس کیمپین کا نشانہ صرف چڑیوں پر تھا۔ چائنیز ریسرچ کے مطابق ایک چڑیا ہر سال تقریباً 4 کلو گرام اناج کھاتی ہے۔ چڑیوں کی کروڑوں کی پاپولیشن سے اناج بچا کر ہم یہ اناج اپنے لوگوں کو خوراک میں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس گریٹ اسپیرو کیمپین کو بہت پروموٹ کیا گیا اور یہاں تک کہ اس کیمپین کو چلانے کے لیے فورس تک قائم کی گئی۔ پورے چائنا میں کروڑوں چڑیوں کو مار دیا گیا، ان کے بچوں، انڈوں تک کو ختم کر دیا گیا۔ اگلے 2 سالوں میں ان کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ یہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بے وجہ پیدا نہیں کیا۔ یہ چڑیاں بھی ماحول میں بیلنس کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کھیتوں میں صرف اناج نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہیں۔ چائنا میں ان اسپیروز کی تعداد کی کمی کی وجہ سے کیڑوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ خاص طور پر ٹڈوں کی آبادی میں اضافہ دیکھا گیا۔ یہ بڑے بڑے جھنڈ کی صورت میں کھیتوں پر حملہ کرتے۔ چائنا نے ان ٹڈوں سے بچاؤ کے لیے سپرے کرنا شروع کر دیے، لیکن یہ سپرے بھی فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ ان تمام فیصلوں سے ایگریکلچر کی پیداوار خطرناک حد تک گر گئی۔ چائنا میں لوگوں کو کھانے پینے کی پیداوار بھی نہ پورا کر سکا۔ اس کیمپین نے چائنا میں قحط کی حالت پیدا کر دی، جس سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ لوگوں کو کھانے کے لیے صرف مٹی مہیا تھی۔ ماؤ نے یہ سب حالات دیکھ کر اس کیمپین کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس فیصلہ کرنے میں چائنا نے بہت دیر کر دی۔ اس چھوٹی سی غلطی نے 4.5 کروڑ لوگوں کی قربانی مانگی۔ ساؤتھ ایشیا میں جنگلات میں نمایاں کمی، آبادی میں اضافہ، ایگریکلچر کی جگہ انفراسٹرکچر نے لے لی ہے۔ دن بدن ٹیمپریچر میں اضافہ یہ ایسے گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہا ہے جو یہ چھوٹے پرندے مزید گرمی اور سردی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شدید گرمی میں ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پانی اور کھانے کا انتظام کر دیں تو یہ پرندے بھوک اور پیاس سے اپنی جانوں کو نہیں گنوائیں گے، اور حکومتی سطح پر بھی جنگلات، درختوں کو لگانے کی طرف توجہ دینی ہوگی۔